تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. ہر وہ کام جو دین پر نکالے، دین پر نئی چیز نکالے جس کا نبی سے کوئی تعلق نہیں، صحابہ سے کوئی تعلق نہیں، فہو رد، اللہ اس کو رد فرما دیتے، مردود ہے وہ کام، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں کا زنگ اترا سوتے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. میرے واجب الاحترام قابل احترام دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، قرآن پاک کی جو آیت اور ذخیرہ احادیث میں سے جو حدیث پاک تلاوت کی گئی ہے، بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ خالق کائنات، مالک لم یزل، رب السماوات والارض، قرآن و سنت کے مطابق کہنے کی، قرآن و سنت کے مطابق عملی زندگی بسر کی توفیق عطا فرمائے. ماہ مبارک، ماہ بابرکت، باسعادت، بعظمت اور روح پرور ایمان وجدانی مہینہ تقریباً رخصت ہونے کو ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی بے انتہا رحمتیں، برکتیں، فیوزات، عظمتیں، اس کی برسات ہوتی ہے، اور عبادات اور طاعات میں، اعمال میں ہر مومن مسلمان بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی مہینوں میں تو یہ آپ کی عادت شریفہ رہی ہے کہ عبادت دیکھے کوئی تو اسے بھی رشک آ جائے کہ 6 پارے ایک رکعت کے اندر، اور جتنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام ہوتا تھا اتنا ہی آپ کا پھر رکوع بھی ہوتا تھا اور سجدے بھی ہوتے تھے، اور پھر رکوع میں آہو بکا، رونا، پھر سجدوں میں گڑ گڑانا. یہ نبی علیہ السلام کی عبادت کا معمول رہا ہے رمضان سے ہٹ کر. اور پھر رمضان مبارک میں عبادات اور طاعات، فرمائیں کہ آپ بستر سے الگ ہو جاتے تھے اور ازواج مطہرات کو جگاتے تھے، اور اس مہینے کی عظمت اور برکت بتلاتے تھے. اور پھر اس پورے مہینے سے ہٹ کر آپ آخری عشرے میں دیکھیں گے نبی علیہ السلام کی مزید عبادت کے اندر اضافہ ہوتا، اور حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ منزہ مبرہ صالحہ زاہدہ عابدہ راکعہ ساجدہ تقیہ نقیہ فرماتی کہ نبی علیہ السلام جتنا آخری عشرے میں عبادت کرتے تھے اس سے زیادہ میں نے کبھی دیکھا نہیں. یعنی بے انتہا آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. اور صحابہ کرام نے یہ فرمایا کہ ایسے معمولات جو ہم نے باقی ایام میں نہیں دیکھے، جو آخری عشرے میں، جو 21 سے 30 تک کا دن ہے، نبی علیہ السلام رمضان مبارک میں بہت زیادہ عبادات اور طاعات کے اندر ذکر، اذکار، دعا، استغفار پہ لگ جاتے تھے. یہ مجھے آپ کو بھی ایک سبق ہے، ابھی کچھ گھڑی باقی ہے، ہم مزید عبادات کے اندر لگ جائیں اور اللہ کی طرف متوجہ رہیں. اور رمضان مبارک جاتے جاتے بھی ہمیں انعام دیتا ہے کہ لیلۃ الجائزہ، جو آج کی رات عید الفطر کی رات شروع ہوگی مغرب کے بعد، یہ لیلۃ الجائزہ ہے، انعام کی رات ہے. ہر افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ 10 لاکھ وہ افراد جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آزاد فرماتے ہیں. لیکن لیلۃ الجائزہ افطاری، آخری افطاری جو آج ہم کریں گے، اس رات اللہ تعالیٰ جتنے گزشتہ دنوں میں
یعنی پورے رمضان میں 29ویں رمضان تک جتنے لوگ آزاد ہوئے ہیں جہنم کے جو مستحق ہو چکے ہیں وہ تقریباً وہ سارے کے سارے پھر اتنی تعداد میں اللہ تعالیٰ آج کے دن آزاد فرمائے گا 30 کروڑ کے قریب جو آج، اور پھر پورے مہینے کا 30 کروڑ، پھر نبی علیہ السلام کے زمانے سے آپ لگائے آج تک کیلکولیشن انسان کا ختم ہو جائے گا، حساب کتاب عاجز آ جائے گا، پھر قیامت کی صبح تک آپ دیکھیں کتنے ارب اور کتنے ملین اور بلین اور ٹریلین، وہ سارے کے سارے حساب کتاب انسان کے فیل ہو جائے۔ اتنی تعداد میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں آزاد فرماتے ہیں۔ یہ رمضان مبارک کی برکت ہی ہے۔ لیلۃ الجائزہ عید الفطر کی رات، فرمایا اس رات کو بھی غفلت میں لاپرواہی میں ہم نہ گزاریں، کوشش کریں عبادات کے اندر۔ اب اعتکاف والے مغرب میں اٹھ جاتے ہیں اور ہم لوگ عشاء پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ہم اور وہ ایک ساتھ ہی غفلت میں پڑ جائے۔ تو عشاء کی نماز پڑھ کر کم از کم سونے سے پہلے، چاہے وہ آپ 12 بجے سوئے، 1 بجے سوئے، 11 بجے سوئے، سونے سے پہلے کم از کم 2-4 رکعت ہم عید الفطر کی رات کی جو لیلۃ الجائزہ ہے، اس رات کی جو اہمیت آئی ہے کہ اس رات جو عبادت کر لے اللہ تعالیٰ اس کو اس دن سے بچائے گا جس دن سارے دل مردہ ہو جائیں گے، سارے بے قابو ہو جائیں گے، مدہوش اور بے ہوش ہو جائیں گے۔ قیامت کے فتنوں سے، فساد سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ اپنے ہوش و حواس میں رہے گا، یہ گم اور سم نہیں ہوگا جو اس رات عبادت کرے گا۔ لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات، اس رات 2-4 رکعت پڑھنے اور فجر میں کوشش ہو جماعت کے ساتھ نماز ہو، تو فرمایا کہ امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو عید الفطر کی رات کی جو فضیلتیں ہیں، جو عظمتیں ہیں، اسے نصیب ہو جائے گا۔ ایک روایت اور حدیث میں یہاں تک فرمایا جو ان 5 راتوں میں، مثلا ایک شب جمعہ کی رات ہے اور عید الفطر کی رات ہے، عید الاضحیٰ کی رات ہے، رجب کی پہلی رات ہے، پہلی تاریخ کی پہلی رات اور شب برات کی رات، یہ 5 راتوں کو جو عبادت کر لے اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو واجب فرما دیتے ہیں۔ لازم ہے کہ یہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ بیلنس اور بونس کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ راتیں دی ہیں اور یہ دن مہینے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، ان کی قدر ہم کر لیں اور ساتھ ساتھ ہم اپنے اعمال کی بھی حفاظت کریں۔ جس طرح اعمال کرنا مشکل ہے، اعمال کو بچانا اس سے زیادہ مشکل۔ آج چونکہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد یہ شیطان آزاد ہو جائیں گے، چونکہ چاند نظر آتے ہی گرفتار ہو گئے تھے، آج چاند نظر آتے ہی آزاد ہو جائیں گے۔ تو ایسا نہ ہو ہم نے جتنے اعمال کیے منٹوں میں شیطان ہمارے اعمال کو غارت تباہ برباد کر دے، ختم کر دے، تو ہم اپنے اعمال کی بھی حفاظت کریں۔ اعمال کی حفاظت آنکھ، ناک، کان، زبان، دل، دماغ، سوچ، تخیل، تصور، ہاتھ، پیر، ان ساری چیزوں کی ہم حفاظت کریں، ورنہ انسان اعمال کرتا رہے اور پھر اس کی حفاظت نہ کرے، ایسے بینک پہ پیسے ڈال رہا ہے، جمع کر رہا ہے، لیکن پیچھے سے اس کو کسی کو کوڈ نمبر پتہ چل گیا، اکاؤنٹ سے وہ پیسے نکال رہا ہے۔ ایک وقت آئے گا جس دن یہ اکاؤنٹ میں پیسے ڈالے گا بس اس دن کے پیسے اس کے پاس ہوں گے اور کوئی پیسے نہیں ہوگا، یا اگر اس دن بھی اگر اس نے دیر کر دی اور لینے والے کو پتہ چل گیا اس نے 10,000 کا بنڈل ڈالا ہے تو وہ 10,000 بھی غائب ہو جائیں گے، اس کو پیسے بھی نہیں ملے گا۔ تو اعمال کی حفاظت ہو۔ حضرت حکیم اختر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اوپر سے ٹینکی میں پانی کے لیے پائپ لگائیں اور نیچے سے ٹوٹی کھول دیں، نل کھول دیں، تو وہ نل بہتا رہے گا، ٹپکتا رہے گا، ایک وقت آئے گا ٹینکی اوپر سے بھرے گی، ہم بند کر دیں گے موٹر کو، اب وہ ٹینکی کا جو نیچے کا ٹوٹی ہے، نل ہے، وہ چالو ہے، جس کی وجہ سے وہ ٹینکی ایک وقت آئے گی، وہ ٹینکی ختم ہو جائے گی، اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ فرمایا اسی طرح ہم اپنے اعمال کرتے رہے، بھرپور انداز میں کرتے رہے اور ہم اس کی حفاظت نہ کریں، آنکھوں کی حفاظت نہ ہو، کان کی حفاظت نہ ہو، زبان کی حفاظت نہ ہو، ہاتھوں اور پاؤں کی حفاظت نہ ہو، فرمایا کہ پھر جتنے اعمال ہم نے کیے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس کی حفاظت ہو، بہت زیادہ اس کی حفاظت کرنے کی کوشش ہو۔ جس طرح اعمال مشکل ہے، فرمایا اعمال کی حفاظت اس سے زیادہ مشکل ہے۔ پھر آج کے دن میں جس طرح مشہور ہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن جو ہے
اس کے بارے میں یوں سمجھ لیں کہ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ تنبیہ فرما رہا ہے، اتنا بڑا سورج اور یہ چاند ہم منٹوں میں غائب کر دیتے ہیں اور چھپا دیتے ہیں، اور انسانوں سمجھ لو یہ کائنات کا نظام بھی ہمارے سامنے کچھ نہیں ہے۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت، یہ قیامت کا منظر اللہ ذکر کر رہا ہے۔ سورج کو ہم لپیٹ لیں گے، جیسے ہم کاپی کو صفحے کو لپیٹ لیتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، رومال کو ہم لپیٹ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ سورج کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بہت بڑا سورج ہے، من و ٹن کے حساب سے اس کے اندر یہ چیزیں اور یہ شرارت اس کے اندر شدت ہے، حرارت ہے۔ فرمائے کہ یہ سورج گرہن، چاند گرہن اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور جس دن نبی علیہ السلام کے زمانے میں سورج گرہن ہوا تھا، اور اس دن اتفاقاً نبی علیہ السلام کے صاحبزادے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال بھی ہوا تھا، مشرکین میں یہ واقعہ پھیلا اور انہوں نے پھیلایا کہ اس دن جو سورج گرہن ہوا ہے یہ کسی بڑے کی وفات پر ہوتا ہے یا بڑے کی پیدائش پر ہوتا ہے۔ کوئی بڑا انسان پیدا ہوگا یا بڑا انسان اس دنیا سے اس دن رخصت ہوتا ہے، اس لیے سورج گرہن ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس بات کی فوراً نفی فرما دی اور تردید کی، کہا ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے۔ اب آپ دیکھیں ایک بندہ نہ اس دن سورج کی وجہ سے، سورج گرہن کی وجہ سے نہ پیدا ہوتا ہے، نہ اس کی پیدائش کی وجہ سے سورج گرہن ہوتا ہے، نہ اس کے انتقال کی وجہ سے سورج گرہن ہوتا ہے۔ اب یہ جو لوگوں نے ڈھکوسلے بنائے کہ اس دن سورج گرہن والے دن عورتوں کو پریشان کر دیتے ہیں کہ حاملہ عورت جو بچے سے ہو وہ جو ہے اس دن بیٹھ نہیں سکتی، لیٹ نہیں سکتی، کرے گی کیا؟ وہ لوکی نہیں کاٹ سکتی، چیزیں نہیں کاٹ سکتی، فلاں یہ کام نہیں کر سکتی، وہ بالکل گمسم ہو کے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوگا؟ کیا وہ بچہ ٹیڑھا ہو جائے گا، الٹا ہو جائے گا، مہنگا ہو جائے گا، فلاں باتیں۔ اب ان سب سے خطرناک بات تو یہ تھی نا کہ کسی کا انتقال ہو جائے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں، بیٹے کے بارے میں بتلایا کہ وہ انتقال ہو گیا اسی لیے سورج گرہن ہوا ہے۔ کسی کے بڑے کی وفات پر سورج گرہن ہوتا ہے، تو یہاں بچہ وفات تو نہیں ہو رہا۔ یہ باتیں چھوٹی موٹی باتیں اٹھا لی گئی کہ سورج گرہن کے ٹائم جو ہے خواتین یہ نہ کرے وہ نہ کرے، وہ پھر آگے سے بیٹھ جاتی خاموش ہو کر، جبکہ طب اور سائنس کی باتیں رپورٹ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ احتیاط زیادہ بہتر ہے، ان دنوں میں سورج گرہن کے موقع پہ خواتین یہ نہ کریں۔ باقی ایک تو علماء بھی یہی فرماتے ہیں، اور سائنس کی بات تو آپ کو معلوم ہے، وہ اللہ کی قدرت کا کسی نہ کسی بہانے انکار کر رہا ہوتا ہے، یعنی اللہ کی بات نہیں کرے گا۔ وہ پلیٹیں آپس میں ٹکرا گئے، زمینی نظام کا ایسا ہو گیا تھا، زلزلہ آ گیا، وہ سورج گھومتے گھومتے اپنے مدار سے آگے پیچھے ہوا تو سورج گرہن ہو گیا۔ وہ مدار پر، دائرے پر، پلیٹ پر، ٹیکنالوجی دور پر، وہ صرف ان باتوں پہ فٹ کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی بات نہیں کرتا، اللہ کی قدرت کی بات نہیں کرتا۔ اب ایک شخص گاڑی چلا رہا ہے، اچانک وہ حادثے سے بچ گیا، بال بچ گیا۔ اب وہ دوسرے دوست کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میں جا رہا تھا، اس طرح موٹر سائیکل چلا رہا تھا، میں نے یوں دیکھا کہ میرا بہت خطرناک ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، بس میں بچ گیا، میں نے یوں ٹرن کر دیا تھا، یوں کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ سب کچھ آپ نے کر دیا تھا، لیکن یہ بتاؤ اللہ نے بچا لیا۔ یہ کہو کہ اللہ نے بچا، ہماری زبان پہ اللہ آ جائے کہ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نے بچا دیا، اللہ نے میرے ذہن پہ یہ بات ڈال دی تھی، میں نے فلاں جگہ پہ گاڑی کو ٹرن کر دیا ہے، فلاں جگہ پہ میں نے موڑ دیا ہے۔ تو اللہ کی بات آنی چاہیے زبان پہ۔ تو سائنس کا روز اول سے یہی ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ کی قدرت کا انکار کرے۔ جیسے حضرت صالح علیہ السلام قوم عاد پر جب عذاب آیا، انہوں نے یہی سمجھا تھا، فلما رأوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا۔ جیسے ہم بھی دیکھتے ہیں بادلوں کو دیکھ کر ہم سمجھتے بڑے خوش ہوتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، بارش ہوگی بارش ہوگی۔ نبی علیہ السلام تیز ہواؤں کو دیکھتے تھے بارش سے قبل، تو نبی علیہ السلام فوراً مسجد نبی میں نماز میں متوجہ ہوتے تھے۔ سورج گرہن، چاند گرہن، پتہ ہے قیامت نہیں آئے گی، لیکن عجز اور انکساری نبی علیہ السلام میں اتنی تھی، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، فوراً آہو بکا اور گڑیا گاری، نبی علیہ السلام آہو زاری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرما رہے ہیں۔ اور یہاں بادل ہم دیکھتے ہیں روزمرہ، بس ہوا چل رہی ہے، فوراً ہم شور شرابہ، پاس چڈے پہن کے باہر آ جاتے ہیں اور
باقاعدہ اہتمام کے ساتھ گانا لگاتے ہیں، یعنی اللہ کے عذاب کو مزید دعوت دینا، کوئی خوف نہیں، کوئی خطر نہیں، کوئی ڈر نہیں اللہ کے عذاب اور پکڑ سے۔ یہی حرکت انہوں نے قوم عاد نے کی تھی جب ان کے پاس بادل آیا، فلما رأوه عارضا مستقبل اوديتهم، انہوں نے کہا کہ یہ بادل آیا، کالا بادل، اور ہم پر بارش برسائے گا۔ فلما رأوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، اللہ کہہ رہے ہیں بل هو ما استعجلتم به، یہ وہ نہیں ہے، یہ کالا بادل جو آیا ہے یہ تم پر بارش نہیں برسائے گا، عذاب برسائے گا۔ جو تم صالح کو کہتے تھے کہ آؤ نا اور لاؤ نا اللہ کی طرف سے عذاب، ہم تو آپ کو نہیں مانتے، ہم آپ کے معجزات کو نہیں مانتے، ہم آپ کی نبوت کو نہیں مانتے، پیغام کو نہیں مانتے، لاؤ نا، دیر کیوں کر رہے ہو؟ فرمایا بل ہوا مستعجلتم بی ریح فیہا عذاب علیم، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یہ وہ ہے جو تم جلد بازی کیا کرتے تھے اور صالح کو تنگ کیا کرتے تھے، آج ہی وہ عذاب اس پر آیا ہے اور اللہ تعالیٰ تیز و تن ہوا برسا کے تمہیں اٹھا کے پٹک دے گا۔ ان کے دل و دماغ پہ یہاں سے ہوا بھر گئی تھی، تکبر اور غرور سا آ چکا تھا، اس لیے جس کی جو بیماری ہوتی تھی گزشتہ زمانوں میں اللہ تعالیٰ ان کو ویسی موت دے کے مارتا تھا، ویسی موت دے کے۔ قوم عاد جو ہے وہ لمبے تڑنگے تھے، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، اللہ فرما رہے ہیں یہ عاد، قوم عاد جو اتنے لمبے تھے، لم يخلق مثلها في البلاد، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے روئے زمین پر پھر اس جیسا بنایا ہی نہیں مخلوق کو، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ پھر کس طرح ہوں گے، اتنے لمبے تڑنگے۔ پھر ان کو اللہ نے مارا تو پھر ہوا کے جھونکے سے اللہ تعالیٰ نے ریح فیہا عذاب علیم، تو یہ ان کا معمول بن چکا تھا۔ انہوں نے بادل دیکھا اور یہی فریاد کرنے لگے، خوشیوں سے اچھلنے لگے، اب تو ہم پر بارش ہوگی۔ تو یہی سورج گرہن ہوتا ہے، چاند گرہن ہوتا ہے، تو لوگ اس کے اصل جو کام ہے ہمیں ان کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے کہ نبی علیہ السلام نے سورج گرہن اور چاند گرہن کے بارے میں کیا معمولات دی ہیں۔ چاند گرہن جو ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ آپ ذکر اذکار دعاؤں میں لگ جائیں، انفرادی نماز پڑھیں، اگر وہ وقت نفل مکروہ نہیں ہے، مکروہ اوقات نہیں ہے تو آپ نفلیں پڑھیں، اور اگر وہ مکروہ اوقات ہے تو ذکر اذکار دعاؤں میں لگ جائیں۔ اور اسی طریقے سے سورج گرہن ہے، سورج گرہن میں فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے جماعت بھی کروائی ہے اور بڑی بھی ہے، انفرادی بھی ہے اور اجتماعی بھی، دونوں ثابت ہے سورج گرہن کے موقع پہ، اور اس میں ذکر اذکار دعا، وہی بات اگر اس میں بھی نماز مکروہ اوقات ہے تو فرمایا جماعت نہ کرے، اپنی اپنی ذکر اذکار اور دیگر عبادات کے اندر، تلاوت کے اندر لگ جائے۔ اور اس میں اذان بھی نہیں ہے، اقامت بھی نہیں ہے، جس طرح عید کی نماز میں اذان بھی نہیں ہے اور اقامت بھی نہیں ہے۔ پھر اس نماز میں جو خسوف ہے یعنی سورج گرہن، اس میں جو امام قرات کرے گا دونوں طرح اختیار ہے، وہ جہری کرے سری کرے، زور سے پڑھے خاموش پڑھے، البتہ بہتر یہ ہے کہ نماز لمبی ہوتی ہے تو اسی لیے طویل قرات کے لیے جہری قرات ہو جائے تاکہ پیچھے جو مقتدی کھڑے ہیں عوام وہ مایوس نہ ہو، اکتاہٹ اور پریشان نہ ہو، کیونکہ وہ لمبی رکعت ہوگی اور وہ کہیں اور تھکاوٹ اور متوجہ نہ ہو، تو ان کی توجہ نماز کے اندر رکھنے کے لیے زور سے تلاوت ہو۔ یہ سورج گرہن ہے اور چاند گرہن ہے، اس میں جتنا ہو سکے اللہ کی عبادات کے اندر ہو اور اللہ کے ذکر اذکار دعاؤں میں انسان لگ جائے۔ بعض وہ ویڈیو بناتے ہیں، طرح طرح کے اور فیشنیں کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی ویوز لینے کے لیے طرح طرح کے بہانے کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو، یہ اللہ کی قدرت میں سے ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ متنبع کر رہا ہوتا ہے، تنبیہ کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں توجہ رکھنا ہوگا اور ذکر اذکار، نماز، دعا، ان چیزوں کے اندر ہمیں لگنا ہوگا۔ یہی سورج گرہن اور چاند گرہن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلا دن جو ہے ہمارا نماز عید کا ہے۔ نماز عید کے لیے جس طرح پہلے بتلا دی ہے، یہ مختصر اس کی نیت جو ہے وہ نیت یہی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز واجب عید، 6 زائد تکبیر کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اس امام کے پیچھے، اللہ کے واسطے اللہ اکبر، یہ نیت ہے۔ اور نیت کے بعد نماز شروع ہوگی، اور اس سے پہلے جو ہے ایک اور مسنون اعمال کہ ہم جب عید الفطر کے لیے یا عید الاضحیٰ، تقریباً مسنون اعمال دونوں کے لیے، یعنی عید کی نماز کے لیے جب ہم آئیں گے اس سے پہلے ہمیں یہ مسنون اعمال، سنت والے اعمال کو بھی دیکھ لینا ہے۔ یعنی ہم عید کے لیے آئے تو غسل ہو، مسواک ہو،
اور اسی طریقے سے عمدہ لباس ہو، نئے سلے پہ، نہیں تو کم از کم پرانے میں جو نئے عمدہ ہو ان میں وہ لباس پہن لیا جائے، اور خوشبو وغیرہ لگا لیں۔ میٹھی چیز کھجور وغیرہ، اب تو تقریباً ہر گھر پہ وہ کھجوریں ہیں، تو فرمایا طاق عدد میں لے لیں، 1 لے لیں، 3 لے لیں، یہ طاق عدد بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ تعالیٰ طاق ہے اور طاق عدد کو پسند کرتا ہے۔ اللہ ایک ہے اور طاق عدد کو پسند کرتا ہے۔ ہم نماز میں بھی طاق عدد میں تسبیحات پڑھتے ہیں، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، 11 مرتبہ۔ اسی طرح سجدوں میں ہم پڑھتے ہیں تو تسبیحات یہ طاق عدد میں۔ بیت اللہ کا طواف ہے، چکر ہے تو 7 چکر ہے۔ اسی طریقے سے شیطان کو کنکر مارتے پتھر، وہ 3 مرتبہ۔ تو یہ بہت سارے اعمال میں ہم دیکھتے ہیں تو طاق عدد ہمیں نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ تعالیٰ طاق ہے اور اللہ کو طاق عدد پسند ہے۔ میٹھی چیز لے لیا جائے 1 یا 3 عدد میں لے کر وہ نوش کر لیں، اس کو کھا لیں، یہ بھی ایک سنت طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے عید کے لیے جب نکلتے ہیں تو اس میں جو ہے راستے پہ چلتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کا پھر زیادہ سے زیادہ ہو۔ اور جیسے آج فجر میں بتلایا گیا کہ ہم ابھی سے ہی اس کو پڑھ لیں، ابھی سے ہی پڑھ لیں، اور نہیں تو کم از کم مغرب کی نماز کے بعد سے اس کا اسٹارٹ کر لیں، چونکہ عید الفطر کی رات داخل ہے، یعنی عید کا سمجھ لیں کہ دن ایام شروع ہے، تو اس دن ہم عید الفطر کی رات داخل ہوتے ہی ان تکبیرات کو پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ چند ایسے الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، جیسے بخاری شریف میں آخری حدیث ہے کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کو 2 کلمات بہت زیادہ محبوب ہے اور زبان میں بالکل آسان ہے، چلتے پھرتے بات کرتے ہوئے انسان پڑھ سکتا ہے، لیکن کل میزان عدل میں، ترازو میں جب قیامت کے دن اس کو رکھا جائے گا، اس کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کا ہم زیادہ سے زیادہ بیٹھ کریں، اللہ تعالیٰ کی تحمید ہے، اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے، کبریائی ہے، حمد و ثنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آج پڑھنا ہے ہمیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عیدگاہ کی طرف نماز عید پڑھنا، یہ بھی مسنون اعمال میں سے ہے۔ اب جیسے میں نے بتلایا، اس سے پہلے کسی نے پوچھا کہ عیدگاہ میں نماز عید پڑھنا یہ سنت ہے، تو ہم نے کہا سنت ہے، لیکن نماز مسجد میں عید کی پڑھنا یہ کفر نہیں ہے، حرام نہیں ہے۔ بہت سارے جامعات پہ نماز عید ہو رہی ہے، تو وہاں یہ نماز عید مسجدوں میں بھی پڑھنا یہ ثابت ہے اور جائز ہے۔ اب حدیث کی کتابیں دیکھیں گے تو یہ ہم جہاں نماز عید عیدگاہ میں پڑھنا سنت سمجھتے ہیں اور ہے بھی، لیکن وہاں پیدل بھی جائیں۔ جہاں ہم عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنے کے شوقین بھی رکھ رہے ہیں تو ایک سنت زندہ ہو رہی ہے، لیکن 11 سنت ہے۔ اگر ہم اس سے پوچھیں آپ نے لباس سفید تو نہیں پہنا، یہ بھی تو سنت ہے۔ آپ میٹھی چیز گھر سے کھا کر نہیں آئے، یہ بھی تو نبی علیہ السلام نے سنت بتائی تھی۔ آپ نے خوشبو نہیں لگائی، یہ بھی تو سنت تھی۔ تکبیرات کے پڑھ کے نکلنا، یہ بھی تو سنت تھا، آپ نے وہ نہیں پڑھا۔ تو عیدگاہ والی بات جو آپ کر رہے ہیں یہ انتشار تو نہیں ہے، یہ اختلاف تو نہیں ہے، یہ فساد پھیلانا تو نہیں ہے۔ تو ایک بہرحال وہ عیدگاہ کی طرف جائے تو پیدل جائے، یہ نہیں کہ گاڑی میں جائے اور آتے ہوئے شوخیاں مارتے شیخیاں مارتے ہوئے ہم بڑے لوگ ہیں، ہم بڑے لوگ ہیں، کار پہ آئے، ہائیروف پہ آئے، مرسیڈیز میں آئے، شولیٹ پہ آئے، وہ دکھلانے کے لیے وہ ایک لحاظ سے اپنے آپ کو بڑا پن ظاہر کرتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا عاجزی کے ساتھ شان و شوکت ابھارنا ہے، مسلمانوں کی اجتماعیت دکھانی ہے، اور پیدل جائے اور پیدل آئے، اور ایک راستے سے جائے تو دوسرا راستہ کوشش کرے اختیار کرے، تاکہ یہ راستہ جو ہے ہمارے لیے کل قیامت کے دن گواہ ثابت ہو، یہ راستے ہمارے لیے گواہی دے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کا ورد ہو۔ اور یہ عیدی جو دیتے ہیں، عیدی یہ لین دین کوئی منع نہیں ہے، اس سوچ سے آپ نہ دیں کہ میں دوں گا وہ میرے بچے کو دے گا، اس سوچ سے نہ دیں، دے دیں، خوشی کا موقع ہے، کوئی منع نہیں، کوئی ممانعت نہیں، خوشی کا موقع، بچے خوش ہوتے ہیں، دے دیا جائے۔ اگر وہ ہمارے بچے کو نہیں دے رہا، ہم اس پہ عار محسوس نہ کریں، ہم اس پہ غلط محسوس نہ کریں،
بس یہ سمجھے اللہ نے اس کو توفیق نہیں دیا، بھول گیا ہوگا بیچارہ، اسی لیے ہمارے بچے کو اس نے نہیں دیا۔ اب یہ جو لین دین کا طریقہ ہو جاتا ہے، یہ ایک لحاظ سے قرض دینے کا طریقہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں بھی یہ سوچ ہوتی ہے ہمارے بچوں کو اس نے 300 روپے دیے تو ہمیں اب اس کو زیادہ دینا ہوگا، 300 نہیں دینا ہوگا، یعنی ایک سوچ ہے، یا آپ نہیں دیں، کوئی آپ پر فرض نہیں ہے، قرض نہیں ہے، لیکن اس کو قرض سمجھ لینا، پھر اس پر نکیر آئیے اور ممانعت آئیے، اس طرح ہم اس کو نہ سمجھیں۔ تو یہ عید الفطر ہے جو کل کے دن ہے، اور اس کو کوشش کریں ہم آج سے اس کی تیاری کریں، اور جو عبادات ہے، جو کچھ وقت باقی ہے، ہم ان کو قیمتی بنائیں، جتنا ہو سکے اللہ سے آج ہی منوا لیں۔ اور جو لوگ حج جمعۃ الوداع مناتے ہیں تو جمعۃ الوداع کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی بتلایا، دیگر اور کتابوں میں امداد الفتاوی اور دیگر اور کتابوں میں فتاوی محمودیہ کے اندر حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سبوں نے اس بات کی تردید کی ہے، کہا نبی سے ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، ائمہ دین سے ثابت نہیں۔ اب جو دین ان سے ثابت نہیں ہے تو آج کے ایسے لوگ جو پیدا ہوئے ہیں اور جمعۃ الوداع کی بات کرتے ہیں کہ اس دن جو ہے نئے کپڑے سلا کر پہنے اور پھر نئی عبادت گڑھیں، باقاعدہ 4 رکعت نماز پڑھیں اور 4 رکعتوں میں مخصوص صورتیں پڑھیں، کہتے ہیں قضاء عمری ہو جائے گی، یعنی زندگی بھر جو اس نے نمازیں قضا کیے، یہ 4 رکعت آج کے دن پڑھ لے تو وہ قضاء عمری ہو جائے گی، ساری عمر کی نمازیں اس کی قضا ہو جائے گی۔ تو یہ ہماری کتاب نہیں، دوسرے مسلک کے علماء اور مفتی احمد یار خان صاحب، انہوں نے بھی باقاعدہ اس بات کی تردید کی ہے، قضاء عمری کی کوئی حیثیت نہیں۔ بالغ ہونے سے لے کر اب تک میری جتنی نمازیں قضا ہوئی ہے، میں اس کو کوشش کروں پڑھوں، ہر نماز کے ساتھ ساتھ ان نمازوں کی قضا کروں۔ یہ نہیں ہے 4 رکعت نماز پڑھی اور آج کے دن جو جمعۃ الوداع کہتے ہیں، الوداعی جمعہ، اور پھر ہم ساری نمازیں قضا ہو یعنی معاف ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ اگر دین اتنا ہی آسان ہوتا پھر صحابہ بدر میں نہ جاتے، احد میں نہ جاتے، تبوک میں نہ جاتے، غزوات اور سریات میں نہ جاتے، پھر وہی اسی طرح 4 رکعت نفل پڑھ لیتے، 4 رکعت جمعۃ الوداع میں نماز پڑھ لیتے، پھر ساری نمازیں ان کی قضا یعنی پوری ہو جاتی۔ تو ضرورت یہ ہے کہ ہم دین کو سمجھیں اہل دین سے، دین کو بے دین سے نہ سمجھیں، جن کے پاس دین نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن یہ لوگ آئیں گے نبی علیہ السلام کے پاس سے فرشتے پکڑ کر لے جا رہے ہوں گے، تو نبی علیہ السلام تو رحمت للعالمین ہے، نبی علیہ السلام فوراً فرشتوں کو روک دیں گے، انہیں کہاں لے جا رہے ہو؟ تو نبی علیہ السلام سے فرشتے فرمائیں گے، آقا آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین میں خلط ملط کر دیا تھا، آگے پیچھے کر دیا تھا۔ تو نبی علیہ السلام فرمائیں گے، اچھا سحقن سحقن لمن بدل بعدی، تباہ برباد ہو جائے، انہیں لے جاؤ جہنم میں، اوندھے منہ ڈال دو، انہوں نے میرے بعد دین پہ نقب زنی کی ہے، دین پہ بے دینی پھیلائی ہے۔ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ جو عوام کہتے نا کہ بھائی کیا ہو گیا، یہی تو انہوں نے کام کیا، کوئی گناہ تو نہیں کیا، درود ہی پڑھا ہے اذان سے پہلے، کوئی گناہ تو نہیں کیا، کوئی حرج تو نہیں ہے۔ تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کیا کہہ رہے ہیں سنیں، عوام کی زبان پہ انہوں نے سمجھانے کے لیے کہا، جو لوگ دین کے نام پر بے دینی نکالتے ہیں، بے دینی نکالتے دین کے نام پر، اور کہتے ہیں کہ یہ بھی فرمائے وہ ایسا ہے جیسے وہ کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے مشن پہ، کاز پہ، پروگرام پہ، تبلیغ پہ، رسالت پہ، پیغام پہنچانے پہ خیانت کی ہے معاذ اللہ۔ اب یہ پورا کر کے بتا رہا ہے، نبی علیہ السلام نے کمی کی ہے، وہ آگے یہ کام کر کے بتا رہا ہے، یہ بھی ہونا چاہیے تھا، کیا حرج ہے کرنے؟ اگر یہ ثواب ہوتا تو نبی سے بڑھ کے کون ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین۔ اتنے حریص نبی علیہ السلام، لوگ مومن ہو جائے، مسلمان ہو جائے۔ صحابہ بڑھ چڑھ کے اعمال پہ حصہ لینے والے تھے، انہیں یہ ثواب نظر نہیں آیا، اور آج کی پیداوار انہیں یہ بدعات اور اہل ہوا کو یہ بات سمجھ میں آ گئی یہاں پر ثواب ہے۔ تو جتنا بھی ہمیں چمک دمک دین کے نام پر نظر آئے، جب تک وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سنت کے قدم نظر نہ آئے، وہ کام کبھی بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے۔ یہاں تک کہ واضح حدیث فرما دیا کہ ہر وہ کام جو دین کے نام پر نکالے فہو رد، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، ہر وہ کام جو دین پر نکالے، دین پر نئی چیز نکالے جس کا نبی سے کوئی تعلق نہیں، صحابہ سے کوئی تعلق نہیں، فہو رد،
اللہ اس کو رد فرما دیتے، مردود ہے وہ کام، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ سنت کا راستہ ہوگا اللہ سے ملائے گا، اور بدعات کا راستہ ہوگا یہ ڈائریکٹ شیطان سے ملائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے، اور جہنم میں شیطان اپنے کارندوں کو لے کر جائے گا۔ قرآن کریم میں سورہ صاد میں آخر میں اللہ نے فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، اے شیطان یاد رکھنا ہم تجھے بھی اور تیرے پیروکاروں کو بھی جہنم سے ہم بھر دیں گے۔ تو شیطان اور اس کے پیروکار جنہوں نے بدعات کا سرگرم بازار گرم کیا ہے، تو کوشش یہ ہو کہ ہم سنت کو فروغ دیں، جو نبی علیہ السلام کا دین ہے، آپ کی سنت ہے، اسی انداز میں اس کو شکل کو پیش کریں۔ اب ایک شخص نے ویسے ہی شاید مذاقاً کہہ دیا کہ آپ فجر کی نماز کے بعد وہ باتیں رکھیں گے جو گزشتہ رمضانوں میں آپ نے بات رکھی، یعنی پرانی باتیں۔ تو ہم نے کہا ہاں پرانی بات ہے، ہمارا دین پرانا ہے، ہمارا دین پرانا ہے، جس طرح ہم فجر کی نماز 10 سال پہلے پڑھتے تھے اسی طرح پڑھتے ہیں، ہمارا دین پرانا ہے۔ ہم مسواک جس طرح دانتوں میں کرتے تھے اسی طرح دانتوں میں کرتے ہیں، ہم کان پہ اور ناک پہ نہیں مارتے، یعنی ہمارا دین پرانا ہے، جس طرح نقل ہو کے ہمارے پاس دین آیا اسی طرح۔ تو ہم نے کہا اس پہ ہم قضاء حاجت کے بارے میں بتلائیں گے، کس طرح پاکی حاصل کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا یہ پرانی بات ہوگی جو پہلے آپ نے بتایا۔ ہم نے کہا اگر آپ نئے انداز میں باتھ روم میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں بتا دو تاکہ ہم اسی انداز میں مسئلے کو بیان کریں۔ تو شاید وہ بیچارہ علم لینے کے لیے بات کر رہا تھا، ویسے کافی اچھا مسئلہ پوچھتا ہے جس سے عوام کو بھی ہمیں بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسائل پوچھ کر عبادات کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ پوچھو اہل ذکر سے، اہل علم سے، اگر کسی مسئلے پہ تمہیں معلوم نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مسائل کی روشنی پہ عبادات کرنے کی اور عبادات کے فضائل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔